فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. اللہ رب کائنات نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کے معاملات کو اس کی پیدائش سے قبل تحریر فرمایا. صرف انسان ہی نہیں بلکہ اس پوری کائنات کے نظام کو، اس کے معاملات کو، اس کے حوادث کو اللہ رب العالمین نے ایک ایک چیز کو تحریر فرمایا. انسان اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کے متعلق بہت زیادہ حساس ہے اور یہ چیزیں اس کی بیسک ضروریات بھی ہیں. انسان کی صحت ہے، امن و امان ہے، انسان کا رزق ہے. یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، اس کے قبضہ قدرت میں اور اس کے امر سے چلتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. انسان ہی نہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ،
ہر اس دنیا میں چلنے والی چیز، پھرنے والی چیز، زندگی گزارنے والی چیز کہ جسے کسی چیز کے کھانے کی حاجت ہو، استعمال کی حاجت ہو، دابہ الا علی اللہ رزقها، اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، اسے رزق اللہ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو یہ بات سمجھانے کے لیے مثال بھی بیان فرمائی۔ فرمایا کیا تم نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ یہ کیا اپنے کھانے کو، اپنی روزی کو ذخیرہ کرتے؟ صحابہ نے فرمایا نہیں۔ فرمایا لیکن دیکھو جب یہ راتوں کو اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو یہ پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب اپنے گھروں سے صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور دن کے اندر اللہ ان کو ان کا رزق دیتا ہے، یہ پیٹ بھر کر پھر شام کو آ جاتے ہیں۔ اور فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم، اگر تم واقعتاً تمہارا ایمان، تمہارا اپنے رب پر اعتماد اسی طریقے کا ہو، اسی انداز کا ہو جیسے ان پرندوں کا ہے، رب تمہیں بھی ویسے رزق دے جیسے ان پرندوں کو دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ رزق کو یا رزق کے معاملات کو اپنے سر پر سوار نہیں کرتے، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں۔ بسا اوقات پرندوں کو بھی بھوکا رہنا پڑ جاتا ہے، لیکن وہ تھوڑا وقت ہوتا ہے، تھوڑے حالات ہوتے ہیں، کچھ موسم ہوتا ہے، اوورآل سب جو ہے وہ رزق کھاتے ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف انسان، اس کے پاس جتنا مرضی رزق ہو، اس کے ذہن سے رزق کی ٹینشن نہیں نکلتی، وہ اس ٹینشن سے باہر نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل یہ حدیث بیان فرما کر اسی طرف اشارہ کیا کہ کوشش ہر انسان پر فرض ہے، لیکن بے جا ٹینشن انسان کو نہیں لینی چاہیے۔ لرزقکم، جس نے پیدا کیا ہے وہ تمہیں رزق ضرور دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ جس وقت تک انسان اپنے رزق کا آخری دانہ نہیں کھا لیتا، اس وقت تک اسے موت نہیں آتی، موت آ ہی نہیں سکتی۔ اور ساتھ فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ جو ہے نا کہیں قحط پڑ گیا، کہیں فصلوں میں بیماری آ گئی، کہیں کوئی ایسا مسئلہ بن گیا کہ کہیں بالکل رزق ہی ختم ہو گیا، اور کہیں ایسا ہوا کہ لوگوں کو اتنی امید ہی نہیں تھی، اللہ نے اتنا رزق دے دیا۔ یہ اس کے اندر انسان کی محنت نہیں ہوتی، انسان کی کاوش نہیں ہوتی۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ رب بھی ہے، جب چاہتا ہے رزق کو اپنے لوگوں کے لیے، مخلوق کے لیے فراخ کر دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے اسے تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ حالات کی تنگی، یہ حالات کی ترشی، یہ معاملات، یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین تو 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، پھر وہ کیوں ان کو پریشان کرتا ہے، وہ کیوں ان کے حالات تنگ کر دیتا ہے، کیوں ان پر رزق کو مشکل کر دیتا ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا، اللہ نے ہمیں بنایا، وہ ہمارے مزاج سے ہم سے بڑھ کر آشنا ہے اور شناسا ہے۔ فرمایا اگر ہم سب کو کھلا رزق دے دینا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو یہ زمین میں دنگے اور فساد کھڑے کر دیں، یہ ظلم اور زیادتی شروع کر دیں۔ تفصیل میں نہیں جائیں گے، اوورآل اپنے معاملات اور حالات اور ارد گرد پر نظر دوڑائیں۔ جو جتنا طاقتور ہے وہ اتنا ظالم ہے، جو جتنا طاقتور ہے اس کی بھوک اتنی زیادہ ہے، جو جتنا طاقتور ہے وہ غریب کو اتنا ہی تنگ کرتا ہے، اس کو اتنا ہی دباتا ہے، اتنا ہی ذلیل کرتا ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، یہ تو زمین میں فساد کر دے، لیکن یہ اللہ ہی ہے جو رزق کے معاملات کو مینج رکھتا ہے، تو یہ بھی انسان بن کے رہتے ہیں۔ ان کو بھی کہیں احساس ہو جاتا ہے میں کمزور ہوں، میں کمزور ہو رہا ہوں، میں کبھی طاقتور تھا آج کمزور ہوں، یا کچھ بھی کہتے ہیں۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، ہم اپنے اندازے سے نازل کرتے ہیں، کہیں بڑھا دیا، کہیں کم کر دیا،
کہیں ہاتھ کھلا چھوڑ دیا، کہیں تنگ کر دیا۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، یہ جو انسان ہے اللہ رب العالمین اس کو مختلف طریقے سے آزماتا ہے، اس کو امتحانوں میں ڈالتا ہے۔ کبھی انسان کو اپنے جسم میں کسی مسئلے کے اندر مبتلا کر دیا، کبھی اولاد کے معاملے میں مبتلا کر دیا، کبھی امن و امان کے معاملے میں مبتلا کر دیا، کبھی رزق کے معاملے میں مبتلا کر دیا۔ لیکن اللہ رب العالمین کرتا کیوں ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ انہیں یہ یاد رہے کہ ہمارا کوئی رب بھی ہے کہ جس سے ہم نے دعا بھی کرنی ہے، ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹیں، اپنے رب کی طرف لوٹیں۔ آج کل مہنگائی کا طوفان اور پوری دنیا مہنگائی 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 کا رونا رو رہی ہے، ہم بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ لیکن اس کا نتیجہ، یا یوں کہہ لیں کہ اس کے بالمقابل یہ جائے کہ ہم کوئی اور غلط کام کریں، ہمیں اللہ رب العالمین سے استغفار کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ۔ ابھی پشاور کے اندر کتنا خطرناک قسم کا حادثہ ہو گیا، اللہ رب العالمین تمام مومنوں کے اور مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ دکھ تو ہوتا ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، آزمائشیں تو آتی ہیں، لیکن یہ سب کس لیے کہ انسان اپنے رب کی طرف آئے، اپنے رب کی طرف لوٹے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اگرچہ بعض لوگوں نے اس کی سند میں کلام ذکر کیا کہ ما من اختلاج عرق ولا خدش عود ولا نکبت حجر الا بذنب، انسان کو اگر انسان کی رگ کے اندر، جسم کے اندر، کسی پٹھے کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہو جاتی، پٹھا کھچ گیا، پٹھا کھچ جائے، کسی انسان کو کسی لکڑی کی وجہ سے خراش لگ جائے، انسان کو چلتے ہوئے پاؤں کو ٹھڈا لگ جائے، الا بذنب، یاد رکھو یہ سب کے سب یہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یعنی پاؤں کا ٹھڈا لگنا بھی، انسان کے جسم کو ہلکی سی خراش آنا بھی، یہ اللہ کے علم میں ہے اور اس کے اذن سے۔ اور ساتھ فرمایا وَمَا يَعْفُ اللَّهُ أَكْثَرُ، یہ اللہ رب العالمین چھوٹے چھوٹے معاملات تو ایسے انسان کو متنبع کرنے کے لیے کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین معاف فرماتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ فرمایا یا معاشر المہاجرین، آپ نے مہاجرین کو مخاطب فرمایا، لمبی حدیث، فرمایا 5 مسئلے جب تم میں آ جائیں، اور میں دعا کرتا ہوں اور اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے یا تمہیں ان مسئلوں میں مبتلا کر دے، اس دور کے اندر پہنچا دے۔ فرمایا لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جب یہ لوگ ماپ تول کے اندر، دوسرے لفظوں میں تجارت میں جب یہ غبن کرنا شروع کر دیں گے، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُؤُونَةِ، رب ان پر قحط مسلط کر دے گا اور ان کے حالات ٹائٹ کر دے گا۔ وَشِدَّةِ الْمُؤُونَةِ، حدیث کے الفاظ، جب یہ لوگ تجارت کے اندر غبن کریں گے، جب یہ لین دین کے اندر اونچ نیچ کریں گے، رب ان کے حالات ٹائٹ کر دے گا۔ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور ان پر ایسے حکمران مقرر کر دے گا جو ان پر ظلم اور زیادتی کریں گے۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ اللہ آزمائش میں کرے گا، فرمایا کہ ان کے کرنے کے بدل کے اندر ایسا ہوگا۔ کیا ہماری تجارتیں ایسی نہیں ہیں؟ ہماری ڈیلنگیں ایسی نہیں ہیں؟ ہمارا ٹریڈ ایسا نہیں ہے؟ کون سا تاجر ہے، کون سی کمپنی ہے جو لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے اندر ملوث نہیں ہے؟ الا من رحم ربی، اللہ نے کسی کو اپنا خوف اور کوئی ڈر کسی انسان کے اندر پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ ان حالات کے اندر میرے بھائیوں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو انسان سمجھنا بھی چاہیے، انسان بنانا بھی چاہیے۔ ملائمت، نرمی، پیار اور محبت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل الجنت ثلاث، 3 قسم کے لوگ جنتی ہیں، جن میں یہ 3 صفات ہوں گی وہ جنتی ہیں۔ کون سے؟ فرمایا ذو سلطان، بادشاہ آدمی، مقسط متصدق و موفق، ایسا بادشاہ کہ جو عدل کرنے والا ہو، انصاف کرنے والا ہو، متصدق اور سچ بولنے والا ہو، سچی بات کرنے والا ہو، اللہ رب العالمین اسے بے توفیق بھی دیتا ہے۔
اس کو نیکی کی توفیق بھی ملتی ہے. وَرَجُلٌ رَحِيمٌ، اور نرم دل انسان، رقیق القلب، جس کا دل نرم ہے. لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، وہ یہی نہیں کہ صرف اپنوں کے لیے نرم ہے، اپنوں کے لیے تو نرم ہے ہی ہے، وہ مسلم، جتنے بھی امت مسلمہ ہے، کلمہ وہ لوگ ہیں، وہ سب کے لیے نرم دل ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اپنوں کے ساتھ پیار کیا، نہیں، جو بھی مسلمان اسے ملتا ہے اس کے ساتھ پیار کرتا ہے. عفیف متعفف ذو عیال، وہ انسان کہ جو لوگوں سے بلا وجہ مانگتا نہیں، اپنی محنت کرتا ہے، زیادہ مل گیا تب، تھوڑا مل گیا تب. ذو عیال، اور اس کے بال بچے بھی ہیں، اس کے بال بچے بھی ہیں، لیکن وہ بلا وجہ مال کی ہوس کے اندر نہیں پڑتا. متعفف، کوشش کرتا ہے اللہ نے جس کو جتنا اسے دیا ہے اس کے اندر گزارا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 بندے جنتی ہیں. عدل و انصاف کرنے والا حکمران ہو، جب عدل و انصاف کرنے والا حکمران ہوتا ہے، اس کی عدل اور انصاف کے سبب اللہ رب العالمین اس دنیا پر رحمت اور برکتیں نازل فرماتے ہیں. اور جب انسان کا دل ایمان والا ہو، پیار والا ہو، محبت والا ہو، دل کے اندر غبن نہ ہو، دل کے اندر شرارت نہ ہو، دل کے اندر کسی قسم کا حرام نہ ہو، اللہ رب العالمین اس پر بھی برکتیں نازل فرماتے ہیں. اور پھر انسان کے اندر غیرت بھی ہو، رب العالمین اس کی غیرت کے سبب اس کے معاملات کو درست فرما دیتے ہیں. اور یہ اہل الجنہ، یہ لوگ جنتی. اور مال لے کر اسے جمع کر لینا، سٹاک کر لینا تاکہ مہنگا ہو اور بیچوں. فرمایا من احتکر فہو خاطئ، جو انسان اس نظر سے مال سٹاک کرتا ہے، وقت سے پہلے لیتا ہے، فہو خاطئ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گناہ گار ہونے میں، خطا کار ہونے میں کوئی شک نہیں. اور آج کل تو اس چیز کی لائن لگی ہوئی، جتنے تاجر ہیں وہ سب اسی کے اندر ہیں کہ سستا لو اور مہنگا بیچو. الا ماشاء اللہ، اللہ رب العالمین نے کسی کے دل کے اندر رحم ڈالا، ورنہ کوئی انسان کسی کو بخشنے کے لیے تیار نہیں. اور اگلی چیز کرنے والی کہ میرے بھائیو، انسان اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرے. ما نقصت صدقۃ من مال، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم روک کر رکھیں گے تو مال محفوظ رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، اس میں کمی نہیں آتی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور اس سے آگے کرنے والا کام کہ انسان فضول خرچیوں سے بچے، فضول خرچیوں سے بچے. اللہ محفوظ فرمائے جو مجھ کو طرح کی نظر جاتی ہم فضول خرچیوں کے اندر کوئی ایکسٹرا پڑے ہوئے، ہمیں جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ہم بے شمار استعمال کرتے ہیں، بے شمار خریدتے ہیں. حالانکہ اللہ رب العالمین نے جس دور میں قرآن نازل فرمایا اس دور میں تو چنیدہ چند بندوں کے پاس مال تھا. لوگوں نے کتابیں لکھ دی، مالدار صحابہ، یعنی اتنے سے لوگ تھے کہ لوگوں نے ان کو کاؤنٹ کر کے ان کے حالات لکھ دیے. یہ 10 بندے تھے جن کے پاس مال تھا. باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیوں نہ ہو، جناب علی جیسا، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ جیسا، جناب فاطمہ جیسا انسان کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ جنتیوں کے سردار ہیں. یہ لوگ محنت کر کے کھاتے تھے، ساری رات محنت کرتے تھے اور صبح جا کے کیا ملتا تھا؟ ایک بک کھجور کا. ایسے ایک نہیں، بے شمار واقعات. اللہ کے رسول، میں نے ساری رات کنویں سے پانی نکال کر کھجوروں کے اندر ڈالا ہے. اللہ کے رسول چند کھجوریں ملی تھیں، کچھ اپنے گھر میں رکھ لی اور کچھ لا کر آپ کے سامنے پیش کر دی. اگر اس لحاظ سے ہم واقعتاً کبھی سوچیں، ان لوگوں کو اس دنیا کی فکر نہیں تھی، رزق کی بالکل فکر نہیں تھی. اتنا ان کا توکل اور اتنا ان کا اعتماد تھا. اگر انسان دیکھے تو حیران اور پریشان ہو جاتا ہے. آپ ذرا تصور تو کریں کہ جس نے آج ایک بک کھجور جس نے کمائی ہے اس کے گھر میں اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. جناب اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، جناب اسماء جناب عائشہ کی بہن ہے. ایک روایت کے اندر نہیں آتا کہ وہ اپنے شوہر کے اونٹ کے لیے باہر سے جا کر گٹھلیاں اکٹھی کر کے لاتی تھی کہ ان کا جانور کھائے. کہ ہمارا معاملہ بھی ایسا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی وہ گھر کے اندر اتنی چکی پیستی تھی کہ ہاتھ کے اندر چھالے پڑ جاتے تھے.
اتنی مجبور ہوئی کہ جناب علی نے کہا کہ اب حالات کچھ بہتر نظر آتے ہیں، تمہارے ابا کے پاس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، جا کر کوئی غلام ہی لے کے آ جاؤ، تمہاری مدد کر دے، میری مدد کر دے۔ یہ حالات کہ ہمارے حالات بھی ایسے ہے کوئی یہاں ہاتھ کھڑا کر کے سوئے کہ میرے گھر کے اندر 10 دن کی روٹی نہیں ہے، مجھے نہیں پتا میرے گھر کا 10 دن کا خرچہ کیسے چلے گا؟ نہیں میرے بھائی، ہمارے ایسے حالات نہیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے فضول خرچیاں اتنی بڑھا لی ہیں کہ جو حد سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس دور میں فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ مومن وہ ہے کہ جو اپنے ہاتھ کو بالکل باندھ کے نہ رکھے کہ روزی روٹی بھی گھر میں روٹی کی ضرورت ہے، روٹی بھی نہ لائے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور یہ بھی نہیں کہ ایسے ہی چیزیں بلا وجہ خریدتا چلا جائے۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اگر تم ایسے کرو گے، اگر ضرورت کی جگہ خرچ نہیں کیا یا بلا وجہ خرچ کیا، مَلُومًا مَحْسُورًا، پھر ہاتھ ملتے ہی رہ جاؤ گے، ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ بلا وجہ کنجوسی کرو گے، گھر نہیں چلے گا۔ بلا وجہ کنجوسی کرو گے، گھر نہیں چلے گا، اور بلا وجہ پیسے کا ضیاع کرو گے تو مال نہیں بچے گا۔ اللہ اکبر۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا سورۃ الحق کا لوگوں کھاؤ، اسراف نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ ذرا ہم میں سے ہر ایک سوچے تو صحیح کہ مہینے کے آخر میں، ہفتے کے آخر میں ہمارے گھر سے سوکھی روٹیاں کتنی نکلتی ہیں؟ کبھی کسی نے سوچا؟ ہم ہر سال جو ہے جو جوتے بدلتے ہیں، جو کباڑ کے اندر دیتے ہیں، جو ردی والے کو دیتے ہیں، ہمارے گھر سے کتنے جوتے نکلتے ہیں جو ہم ردی والے کو دیتے ہیں؟ کتنے کپڑے نکلتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ کس کو دے؟ ہم نے فرض سمجھ لیا ہے رزق کو ضائع کرنا، بلا وجہ چیزوں کو خریدنا، بلا وجہ چیزوں کو استعمال کرنا۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، لوگوں اسراف نہ کرو۔ کوئی بہت بڑا جملہ نہیں بولتا، آج اس چیز پر عمل کرنا شروع کر دیں کہ میں نے فضول چیز نہیں خریدی، میں نے فضولیات پر خرچ نہیں کرنا۔ دیکھیں آپ کی روزی جتنی بھی کم ہے، رب العالمین اس میں ضرور برکت ڈالے۔ جب ہم برانڈز کے پیچھے بھاگیں گے، جب ہم لوگوں کے پیچھے بھاگیں گے، جب لوگوں سے مقابلہ کرنا چاہیں گے، جب ہمیں میچنگ جوتے چاہیے ہوں گے، جب ہمیں میچنگ کپڑے چاہیے ہوں گے، جب ہر گرمی میں، ہر سردی میں ہمیں نیا لباس چاہیے ہوگا، میں کہتا ہوں یا قارون کا بھی خزانہ ہو جائے، وہ کبھی کسی کا پورا نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ سب سے بڑی بات، فضول خرچیوں کو بند کر دیں، فضول خرچیوں کو بند کر دیں، رب العالمین کبھی آپ کی روزی روٹی کم نہیں ہونے دے گا۔ پھر اس کے بعد استقامت، صبر۔ یہی ہے نا یار، وہ یہ لے گیا، وہ یہ پہن گیا، وہ ادھر چلا گیا، وہ کر گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ یہ نہیں انسان 24 گھنٹے لوٹا تسبیح اور مصلی کے اوپر چلتا رہے تو انسان عبادت گزار ہوتا ہے۔ فرمایا حرمت والے کاموں سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار۔ حرام سے بچے، جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس سے بچیں۔ انسان کی ولایت انسان کے چہرے پر نہیں لکھی ہوتی ہے، اس کا تعلق کسی انسان کی ٹوپی سے نہیں ہے، ولایت کا تعلق انسان کی داڑھی سے نہیں ہے، ولایت کا تعلق انسان کے لباس سے نہیں ہے، ولایت کا تعلق انسان کی مسجد میں بیٹھے رہنے سے نہیں ہے، ولایت کا تعلق میرے بھائیوں عمل سے ہے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کے حرام کردہ ان کاموں سے بچ جاؤ، تم جہاں بھی ہو تم اللہ کے ولی ہو، تم سے بڑھ کر ایک عبادت گزار کوئی نہیں۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کے حرام کردہ کاموں سے منع ہو جائیں، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے منع ہو جائے۔ بس جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا بس میں نے نہیں کرنا، جتنا مرضی اس کے اندر رکنے کی وجہ سے نقصان ہو جائے یا اسے کرنے کی وجہ سے جتنا بھی فائدہ ہو جائے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، جب رب نے منع کر دیا تو رب نے منع کر دیا، آپ سے بڑھ کر ولی کوئی نہیں۔ اور پھر وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، آپ چاہتے ہیں میں غنی ہو جاؤں، میں سب سے بڑا مالدار ہو جاؤں؟ یاد رکھیں مالداری نام زمین اور آسمان خریدنے کا نہیں ہے، مالداری نام بڑی بڑی کوٹھیوں اور بنگلوں کا نہیں ہے، مالداری نام بڑی بڑی گاڑیوں کا نہیں ہے، مالداری نام بینک بیلنس کے اندر کروڑوں اور ملینز ہونے کا نہیں ہے۔ تکن اغنى الناس، جو رب نے تجھے دیا ہے اسی پر خوش ہو جا۔ تکن اغنى الناس، پوری دنیا میں تجھ سے بڑا غنی کوئی نہیں۔
الغنا غنا القلب، آپ نے فرمایا غنا یہ پیسے سے نہیں ہوتا، غنا تو قلب سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے۔ ہر وقت جس انسان کی آنکھیں جو ہے وہ بیچاری للچائی رہتی ہے، جس کی رالی ہر وقت ٹپکتی رہتی ہے، کسی کی گاڑی نظر آ گئی تب پریشان ہے، کپڑے نظر آ گئے تب پریشان ہے، کسی کا آنا جانا دیکھ لیا تب پریشان ہے، کسی کا باورچی خانہ دیکھ لیا تب پریشان ہے، جس انسان کی ہر طرف سے ہر وقت لالچ ہی ٹپکتا رہتا ہے، اسے ساری دنیا بھی مل جائے اس کا لالچ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، یہ کبھی غنی نہیں ہو سکتا۔ تکن اغنی الناس، چھوڑو دنیا کو، جو وہ کھاتے ہیں وہ کھاتے رہیں، جو پیتے ہیں پیتے رہیں، جو پہنتے ہیں پہنتے رہیں۔ رب نے مجھے صحت دی ہے، جو مجھے رب نے لباس دیا ہے یہ سب سے اعلیٰ ہے، یہ سب سے عمدہ ہے، مجھے کسی کے لباس کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، مجھے کسی کا جوتا دیکھنے کی ضرورت نہیں، مجھے کسی کا موبائل دیکھنے کی ضرورت نہیں، مجھے کسی کی گاڑی دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ جب رب نے میری ضرورتیں پوری کی ہیں، میں اپنی زندگی کا، اپنے ماحول کا میں خود بادشاہ ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ غنی ہو جاؤ، اپنی آنکھ اور اپنی زبان کو کنٹرول کرو، اس کو للچایا ہوا مت بناؤ۔ آپ نے فرمایا تعس عبد الدرہم وعبد الدینار، اس انسان سے بڑھ کر تباہی کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر بربادی کوئی نہیں جو ہر وقت بس زبان لٹکائے پیسے کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ ہر وقت تعس عبد الدرہم وعبد الدینار، جو ہر وقت پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے، جب بات کرے گا پیسے کی کرے گا، جب سوچے گا پیسے کی سوچے گا، خواب بھی اسے پیسے کے ہی آتے ہیں، خواب بھی اسے فیکٹ کے آتے ہیں، خواب بھی اسے دکانداری کے آتے ہیں، اس کی دنیا میں ہے ہی کچھ نہیں۔ اور ہماری یہی اکثریت، اللہ معاف فرمائے، کسی کے متعلق بات نہیں کر رہا، جس ادارے میں چلے جائیں، جس محکمے میں چلے جائیں، جس دفتر میں چلے جائیں، آپ کو عبد الدرہم اور عبد الدینار کے علاوہ بندہ ہی کوئی نظر نہیں آتا۔ کوئی حلالی کہیں کو رب کا ولی بیٹھا ہوگا کہ وہ ایک ڈیسک پر جس پر بیٹھا ہے آپ اپنا کام لے کر جائیں، وہ اپنا فرض سمجھ کر وہ کام کریں۔ کوئی ہوگا، واللہ العظیم کوئی ہوگا، واللہ العظیم کوئی ہوگا۔ چلے جائیں جس مرضی دفتر کے اندر چلے جائیں، پتہ نہیں کون سے مومن ہے، پتہ نہیں کون سے مومن ہے، کہاں ہے ہمارا ایمان، کہاں ہے ہمارا توکل؟ یہ نہیں کہ ہم بھوکے ہیں، یہ نہیں کہ ہم بھوکے ہیں، یہ نہیں کہ ہمارے پاس روٹی نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن رب العالمین نے الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، سب کے اوپر شیطان سوار ہے کہ بس پیسہ دو اور کام کرواؤ، دوسری بات ہی کوئی نہیں، دوسری حرکت ہی کوئی نہیں۔ تعس عبد الدرہم وعبد الدینار، سن لے رشوت خور، سن لے فائلوں کو ٹائر لگوانے والے، سن لے انڈے ٹیبل مٹھائیاں لینے والے، سن لیں لوگوں سے دو نبریاں کرنے والے، سن لیں جتنا مرضی بنا لو، تعس عبد الدرہم وعبد الدینار، رسول اللہ نے فرمایا تمہارے لیے بربادی ہے، تمہارے لیے بربادی ہے۔ کبھی حرام سے بنے ہوئے بغلوں کے اندر رب نے سکون نہیں اتارا، حرام کی پلی ہوئی اولاد کبھی تمہارے کام نہیں آئے گی، جن چیزوں کو تم نے اپنے لیے رحمت سمجھ رکھا ہے وہ سب چیزیں تمہارے لیے عذاب بن جائیں گی۔ کیوں؟ وجزاء سیئۃ سیئۃ، قرآن کہتا ہے کبھی برائی اچھائی نہیں لے کے آتی، حرام کبھی خیر نہیں لاتا، اگر کانٹے بو گے تو یاد رکھو پھوگنے والی چیز بھی کانٹا ہے۔ میری کتنی سی دنیا ہے، کتنی سی دنیا ہے، چھوٹی سی دنیا ہے، 2 جوتے 4 جوڑے، سونے کے لیے 2x3 کی 3x4 کی 4x، اس سے زیادہ کیا ہے؟ کس کے لیے کرتے ہیں؟ بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ کیا کبھی لوگوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا کبھی لوگوں کو قبروں میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کدھر گئی وہ گاڑیاں، کدھر گئے وہ بنگلے، کدھر گئی وہ اولادیں؟ اور رہی بات اولادوں کی، خدا کی قسم میری اور آپ کی اولادیں تو پتہ نہیں ہمیں بھی غسل دیں گی کہ نہیں دیں گی، ان کو تو غسل دینا نہیں آتا۔ کہتے ہیں بلاؤ بھی والوں کو غسل دے دیں، ابا میت کو غسل دے دیں، وہ تو قبر میں اتارنے کی بھی اہلیت نہیں رکھتے، وہ تو دعا کے لیے بھی لوگوں کو بلاتے ہیں، بلاؤ مولوی صاحب کو ابا کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ان کے لیے حرام کماتے رہے، ان کو پڑھاتے رہے، ان کو مٹھائیاں کھلاتے رہے، ان کے لیے گاڑیاں بناتے رہے، ان کے لیے زمینیں اور جائیدادیں بناتے رہے۔ تعس عبد الدرہم وعبد الدینار، پیسے کے نیچے مت بھاگیں، کوشش کریں، ضرور کریں، لیکن اس حد تک جس حد تک ضرورت ہے اسے بتائیں۔ اگر بیوی کوئی ایکسٹرا چیز مانگتی ہے، اولاد مانگتے کو بیٹا میری اتنی وسعت ہے، میری اتنی طاقت ہے، میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا،
یاد رکھے رب العالمین برکتیں دے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی جو فقیر اور قلاش آدمی تھا، جب امیر المومنین بنا، اور اس سے پہلے عموی خلیفہ وہ لمبی لمبی جائیدادیں چھوڑ کر گئے، کلووں کے حساب سے سونے چھوڑ کر گئے، کیا کیا کچھ نہیں چھوڑ کے گئے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب فوت ہونے لگے تو کسی مخلص مشیر نے عمر بن عبدالعزیز کو مشورہ دیا، عمر بن عبدالعزیز آپ جیسا عادل حکمران دنیا نے نہیں دیکھا، لیکن ایک بات سن لیں، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، مجھے کسی نے نہیں کہا، یار اپنی اولاد کے لیے اتنا تو چھوڑ جاؤ، اتنا تو چھوڑ جاؤ کہ سر ڈھانکنے کی جگہ تو ہو۔ تم خود تو پھٹے پرانے کپڑوں میں حکمرانی کرتے رہے، تمہاری اولاد اس کا کیا کرے؟ دوسروں کو دیکھو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کیا کہا کہ اگر میری اولاد بری ہے تو میں بروں کی مدد نہیں کر سکتا، اور اگر میری اولاد واقعتاً رب والی ہے، رب کو محبوب ہے اور رب ان سے محبت کرتا ہے، مجھے ایمان ہے کہ میرا رب میری اولاد کو ضائع نہیں کرے گا۔ مورخ نے لکھا، جا کر تاریخ پڑھیں، تھوڑے ہی عرصے گزرے، تھوڑے ہی سال گزرے، مورخ لکھتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں پرانے بادشاہوں کی اولادیں بھیک مانگتی پھرتی تھی، اور عمر بن عبدالعزیز کی اولاد لاکھوں کروڑوں صدقہ کر دیا کرتی تھی، لاکھوں کروڑوں صدقہ کر دیا کرتی تھی۔ میرے بھائی، میں یہ سمجھ لیتا ہوں، آج کی کرسی پر بیٹھا ہوا یہ سمجھ لیتا ہے، کلرک یہ سمجھ لیتا ہے، حرام کھانے والا یہ سمجھ لیتا ہے، روڈ پر کھڑا ہو کے رشوت لینے والا یہ سمجھ لیتا ہے کہ شاید اپنی نسلوں کی روزی جو ہے وہ میں بنا رہا ہوں، وہ جمع کر رہا ہوں۔ نہیں میرے بھائی، روزی تو صرف اتنی ہی ان کو دے سکتا ہے جتنی رب نے ان کے لیے لکھی ہے، اس کے علاوہ جتنا کچھ ہے وہ سوائے آگ کے اور حرام کے کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تعیس عبد الدرہم وعبد الدینار، اور مال کی محبت اللہ نے فطرت ہی رکھی ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ڈیلنگ کریں، ڈیلنگ کریں، تجارت کریں، کوشش کریں، اپنی مزدوری جو ہے اس کی ڈیلنگ کریں۔ میں بات کر رہا ہوں حرام کی۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، اور مال کے پیچھے ٹوٹے پڑتے ہو، کیا تمہیں وہ وقت یاد نہیں کہ یہ جب زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، یہ زمین تباہ ہو جائے گی؟ اخشى علیکم الدنیا لا اخشى علیکم الفقر، اور میرے امتیو مجھے اس چیز کا کوئی غم نہیں ہے کہ تم فقیری سے مر جاؤ گے، فقیری سے تم نہیں مرو گے۔ اخشى علیکم الدنیا، تمہیں مارے گی تو دنیا مارے گی، تمہیں مارے گی تمہاری اولاد مارے گی، تم جہنم میں جاؤ گے اپنی بیویوں کے ہاتھ جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے زمینوں کے سبب جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے گاڑیوں کے سبب جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے اپنی اس 2 دن کی زیب و زینت کے سبب جاؤ گے۔ لا اخشى علیکم الدنیا بل لا اخشى علیکم الفقر بل اخشى علیکم الدنیا، مجھے ڈر یہ ہے کہ فقیری تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی، لیکن دنیا تمہارا کچھ نہیں چھوڑے گی۔ آج ہمارے ملک کے اندر یہ جو کرپشن کا فساد ہے، یہ جو 2 نمبری کا فساد ہے، یہ خبر کا فساد ہے، یہ ملاوٹ کا فساد ہے، ہمارے دفتروں کے اندر یہ جو حرام خوروں کے ٹولے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے جو حرام خوری کرتے ہیں یہ اسی لیے کرتے ہیں کہیں بھوک سے نہ مر جائیں، بھوک سے نہ مر جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بھوک تمہیں نہیں مارے گی، تمہیں یہ تمہاری یہ حرام روزی مارے گی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تاجروں کا اس معاملے میں مین کردار ہے۔ آخری بات، تاجر حرام خوری نہ کریں، حرام خوری نہ کریں، مناسب پروفٹ لیں، جائز پروفٹ لیں، اور اللہ کے لیے لیں۔ جیسے میں نے حدیث بیان فرمائی، اہل الجنت ثلاث، جو انسان ہر مسلمان کے لیے رحم دلی رکھتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا جنتی ہے، جنتی ہے۔ جناب عثمان کا ایک مرتبہ قافلہ آ رہا تھا، مدینہ میں قحط، جناب عثمان کا 1000 اونٹ آ رہا تھا، یہ دانا دن کا لے کے۔ تاجروں کو پتا چلا، سارے عثمان کے گھر پہنچے، پتا چلا اس جناب عثمان 1000 اونٹ آ رہا ہے ہمیں دو۔ فرمایا کیا کرو گے؟ کہا ہم چاہتے ہیں کہ یہ مدینہ والوں کی غربت دور ہو جائے، ان کے گھروں میں اناج پہنچ جائے۔ فرمایا کیا پروفٹ دو گے؟ ایک نے کہا 10 کے بدلے 12، 10 کے بدلے 12، اور ایک نے کہا 10 کے بدلے 13، اور ایک نے کہا 10 کے بدلے 15۔ جناب عثمان کہنے لگے تم اور بڑھاؤ۔ انہوں نے کہا ہم بھی تاجر ہیں، آپ بھی تاجر ہیں، کوئی منافع کی ریشو ہوتی ہے، اب 10 کے بدلے 15 تک چلے گئے اور کدھر جائیں گے؟
عثمان نے کہا کوئی ایک تاجر ہے جو مجھے اس سے زیادہ دے رہا. انہوں نے کہا سارے تاجر تو ادھر موجود ہیں اور ادھر کون سا تاجر ہے؟ فرمایا ایک تاجر ہے جو مجھے 10 کے بدلے 10 دے رہا ہے. وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے اور فرمایا بتاؤ وہ کون سا تاجر ہے؟ وہ ظالم ہے. فرمایا ظالم نہیں ہے، وہ میرا رب ہے. تم کہتے ہو ہم نے مدینہ والے کے گھروں کے اندر اجناس اور یہ غلہ پہنچانا ہے. میں نے تم لوگوں سے تجارت نہیں کرنی، میں نے تجارت اس سے کرنی ہے جو 10 کے بدلے 10 تو پکا دیتا ہے، اس سے بڑھا کے بھی دے دیتا ہے. فرمایا سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، یہ 1000 اونٹ سارے کا سارا مسجد مدینہ والوں کے اندر مفت تقسیم کیا جائے. سبحان اللہ. یہ ہے تاجر، یہ ہے تاجر. جناب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور جن کا نام جپتے ہیں اور جن کا نام آتے ہی انسان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، نظریں جھک جاتی ہیں کہ فلاں نے کہہ دیا ہے. امام ابو حنیفہ بھی کپڑوں کے تاجر تھے. ڈیفالٹ شدہ کپڑا ایک طرف رکھا ہوا تھا، کہیں گئے پیچھے سے غلام نے بیچ دیا. آ کر دیکھا تو کپڑا نہیں نظر آ رہا. کہا بھائی ادھر کپڑا پڑا تھا کدھر گیا؟ کہنے لگا نہیں میں نے بیچ دیا. کتنے کا بیچا؟ صحیح کے ریٹ پہ بیچ دیا. کہا تیرا ککھ نہ رہے، تو نے میری ساری دکانداری کا اور ساری حلال روزی کا ستیاناش کر دیا. اور پھر کیا کیا؟ کہا کتنے کا بیچا؟ کہا اتنے کا بیچا. کہا سارے پیسے پکڑ جا کر خیرات اور صدقہ کر کے آ، مجھے یہ پیسہ نہیں چاہیے، مجھے یہ پیسہ نہیں چاہیے. رب عزتیں ایسے نہیں دیتا، رب برکتیں ایسے نہیں دیتا. وہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی وہ حلال روزی تھی، وہ ان کی حلال کمائی تھی جو اس بندے نے کھائی. اور آج سچویشن یہ ہے، صدیاں بیت چکی ہیں، قیامت تک لوگ امام ابو حنیفہ کرتے رہے. میرے بھائی یہ جو ملکی حالات ہیں پریشان نہ ہو، اپنی اصلاح کریں. 2 لفظی بات یہ ہے، سب سے پہلے اللہ سے توبہ کریں، اس کے بعد دنیا کے پیچھے بلا وجہ مت بھاگیں. اپنی ضروریات کو کم کر دیں، اپنی خواہشات کو کم کر دیں، فضول خرچیوں کو بند کر دیں. کہتے بیوی کو بچے کو بھائی میں سے زیادہ نہیں کر سکتا، میں سے زیادہ نہیں کر سکتا. جب سب کچھ کھلا تھا تمہارے لیے ساری دنیا تھی، اب میرے پاس نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. یقین کریں، رب سے دعا کریں، جو ترقی، جو مقام، جو مرتبہ آپ سوچے ہوئے ہیں عمر بن عبدالعزیز کی اولاد کی طرح، رب العالمین آپ کی اولادوں اور نسلوں کو اس سے کہیں آگے پہنچا سکتا ہے. انشاءاللہ. شرط یہ ہے لو توکلون علی اللہ حق توکلہ، رب پر اعتماد تو کر کے دیکھو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے، رب العالمین ملک کی حالات کو درست فرمائے، رب العالمین رزق کی فراوانیاں فرمائے. عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے، امت مسلمہ اور اسلام کی غیرت رکھنے والے حکمران نصیب فرمائے. رب العالمین ہمیں عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے، حلالی قسم کے افسران عطا فرمائے جو حق کی بات کرنے والے ہوں، سچ کی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر